مسلمان ملک یمن لمبے عرصے سے بدامنی اور خانہ جنگی کا شکار ہے۔ طویل عرصے سے جنگ کی آگ میں جھلسنے والی یمنی عوام پر مزید جنگ کی صورت میں ایک بڑی آفت اس وقت آن پڑی جب 21 ستمبر 2014 کو ایران کی مدد سے صوبہ سعدہ سے اٹھنے والے دہشت گردوں نے دارالحکومت سعدہ پر حملہ بول دیا اور معزول صدر علی عبداللہ صالح کی مدد سے ملک کے طول و عرض میں خون ریزی شروع کی۔ عبدالرب منصور ہادی کی آئینی حکومت کا تختہ الٹنے کی ہر ممکن کوشش کی، مذہبی اور نسلی بنیادوں پر قتل عام شروع کیا، کمسن بچوں کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا گیا اور یمنی عوام کا ہر طرح سے محاصرہ کیا، جس کی وجہ سے خوراک سمیت بنیادی ضرورت کی اشیاء ناپید ہونے لگی۔ اس دوران یمن کی آئینی حکومت کے مطالبے پر سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد نے آئینی حکومت کا ساتھ دینا شروع کیا اور فضائیہ کی مدد سے حوثیوں کے بڑھتے طوفانی قتل و غارت کو لگام لگائی، جس کی وجہ سے یمنی عوام کی مرتی امیدوں کو سہارا ملا اور ان کی ناامیدیوں نے امید کے روشن ہوتے نئے چراغوں کو محسوس کیا۔ یوں قتل و غارت کا یہ سلسلہ تھمنے لگا اور دہشت گردی کے اصل محرک ایران کو اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس سے حوثی باغی کمزور ہونے لگے اور یمن کی آئینی حکومت آئے روز مضبوط ہونے لگی۔ اب جب کہ جنگ چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہے اور یمنی عوام اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ یمن کی خانہ جنگی میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا تاکہ مسلمان ملک خانہ جنگی کی ذلت سے نکل کر امن و سلامتی کا سفر کر سکے۔ اس اعلان سے جہاں یمنی عوام میں خوشی کی لہر دوڑی، وہیں پر پاکستان کا دنیا کے سامنے ایک قائدانہ امیج گیا کہ وہ اس قابل ہے کہ ایک دیرینہ مسئلے میں ثالثی کا کردار ادا کرے۔ چونکہ یہ خبر خوشی کی تھی، اس لیے ملک دشمنوں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ کھل کر میدان میں آ کر پاکستان کی ثالثی کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے لگے۔ مجلس وحدت المسلمین کے جنرل سیکرٹری راجہ ناصر عباس نے زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ثالثی کرنے کے نام پر سعودی عرب کا پیٹھ مضبوط نہ کرے، بلکہ ایران نواز حوثیوں کی حمایت کرے تاکہ وہ بے لگام یمنی عوام پر من چاہی کے ساتھ ظلم و دہشت کی تاریخ رقم کریں۔ ملک دشمن عناصر کی طرف سے مکروہ پروپیگنڈا کیے جانے پر اسلام آباد میں یمن کے سفارت خانے نے 26 اکتوبر کو ذرائع ابلاغ میں نشر ہونے والی ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی پیشکش سعودی عرب اور یمن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یمنی حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان مذاکرات کے لیے ہے اور یمن کی آئینی حکومت اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حوثی باغیوں کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے اور عرب اتحاد کی مداخلت یمن کی آئینی حکومت کے مطالبے پر ہوئی تھی تاکہ ایران نواز حوثی باغیوں کا قلعہ قمع کیا جا سکے۔